بھٹی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی ابھی کنفیوژن باقی ہے, ابھی میسج کلیئر نہیں ہوا؟ نہیں میڈم شیخ, کوئی کنفیوژن باقی نہیں ہے, کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد گزشتہ رات صحافیوں کو سول اور ملٹری یعنی ایک پیج پہ ہو کر دونوں نے بریفنگ دی تھی. ہمیں لیٹ نائٹ بریفنگ دی گئی, بتایا گیا کہ ہم یہ ایک پیج پہ سارے ہیں, پاکستان کے لیے ایک پیج پر ہیں, ہم اکٹھے ہیں, اور پہلے وہ فوج کی طرف سے بریفنگ دی گئی, ابتدائیہ دیا گیا, اور پھر فواد چودھری صاحب نے سارا کچھ ابتدائیہ اس میں دیا, اور ادھر شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے, نور اللہ قادری صاحب بھی موجود تھے, اور وزیر بھی سارے موجود تھے. تو ساروں نے یہی کہا کہ بتایا کیا ہوا, اب تک کیا ہوا ہے اور کہاں تک ہم پہنچے ہیں. تو بات بنیادی طور پر دو تین باتیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ دو بڑے مطالبے تھے. فرانسیسی سفیر کو بے دخلی کا معاملہ پارلیمنٹ میں. اچھا, پہلی بات بے نظیر شاہ صاحبہ کی امید ہے ان کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس وقت تک پاکستان کے لیے سب ون پیج پہ ہیں. یہ جو میسج دیا گیا وہ یہی ہے. اچھا, دو بڑے مطالبات تھے. فرانسیسی وہی بتانے جا رہا ہوں. فرانسیسی سفیر کو دو بڑے مطالبات ہیں. فرانسیسی سفیر کو بے دخلی کا معاملہ جو تھا وہ فرانسیسی سفیر پاکستان میں ایک تو ہے ہی نہیں, دوسرا معاملہ پارلیمنٹ میں ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سارے ممبران کو میسیجز ان کے آئے ہوئے تھے کہ اگر آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ تو ہمارا ساتھ دیں وغیرہ وغیرہ. اور مزے کی بات سنیں, جس کمیٹی میں یہ بل پڑا ہوا ہے 4 مہینے سے اس کمیٹی کے ممبران پورے نہیں ہو رہے. اب آپ بتائیے گا کہ یہ کہاں سے پیج کہاں نکل آیا اور کہاں سے کیا. 4 مہینے ہو گئے ہیں, ممبران پورے جان بوجھ کے نہیں آ رہے. اچھا, لیکن یہ چلو پارلیمنٹ میں پڑا ہوا ہے یہ معاملہ, تو وہ بھی کہتے ہیں کہ طریقہ لبیک والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں, وہ ادھر پڑا ہوا ہے. ان کا دوسرا بڑا مطالبہ ہے کہ یہ جو کالعدم اور یہ سارا ختم کریں. یہ سپریم کورٹ میں ہے, یہ کورٹ نے حل کرنا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں. اس میں وہ ساروں نے بتایا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے. 4 شیڈول ختم کریں, مقدمات ختم کریں, سعد رضوی سمیت سب کو رہا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ احتجاج ختم کریں, سڑکوں سے ہٹیں. 9 روز سے جی ٹی روز بند ہے, 3 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. تو اب یہ ہٹیں تو آپ کا یہ کرتے ہیں. اب میڈم شیخ, بنیادی طور پہ جو بے نظیر شاہ صاحبہ کا دوسرا پوائنٹ تھا وہ ہے حکومت کا جو بتایا گیا رات کو, وہ یہ ہے کہ ہم آخری لمحے تک مذاکرات یا انگیجمنٹ پر جائیں گے, لیکن اب بس ہو گئی ہے. اس وجہ سے, اس لیے اگر ہمیں جانا پڑا, آل آؤٹ جانا پڑا, تو پاکستان کے لیے آل آؤٹ جائیں گے. اب یہ چھوڑے میڈم شیخ کہ یہ مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا, ہمارے ہاں ہو رہا ہے, ہم زیادہ عاشق رسول ہیں. 2-3 باتیں. پوری مسلم دنیا میں نہیں ہو رہا, OIC اس پہ خاموش ہے. یہ بھی چھوڑ دیں, یورپ سے ہماری 60 سے 70% ایکسپورٹ ہے. لاکھوں لوگ جو ہیں یورپ میں ملازمتیں کر رہے ہیں, اور ہمارے علماء کی خاموشی, وہ علماء سارے علماء خاموش ہیں جو اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کا یہ پاکستان پر ظلم ہے, ان کا اس وقت خاموش ہونا, ان کو آگے آنا چاہیے تھا. اچھا میڈم شیخ, آپ کیا سوال کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ لچکدار رویہ ذرا دیکھ لیں, آپ کو لگتا ہے لچکدار رویہ ذرا دکھانا چاہیے؟ بھٹی صاحب ایک چیز بس مجھے بتا دیں, ابھی جیسے بے نظیر کے پوائنٹ پہ آپ نے کہا, پھر میں بے نظیر کی طرف بھی جاتی ہوں. اگر اتنی واضح ہے پالیسی, تو پھر وزیر اعظم نے آج کا خطاب کیوں ملتوی کیا؟ اس سے تو چیزیں مزید کلیئر ہو جاتی. میڈم شیخ, یہی سوال 4-5 لوگوں نے ہمارے کل جب سارے اکٹھے تھے تو سوال کیا کہ حکومت کمزور, کنفیوز کیوں ہے, سیاستیں, سازشیں, خوفزدہ, ڈری سہمی ہوئی کیوں ہے. حکومت 5 سال میں 5 دھرنے ہوئے, 6 معاہدے ہو چکے, معاملہ کیوں نہیں حل ہوا. حکومت کیوں ایسی باتیں مانتی ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. حکومت یہ ہمیں بتائے کہ یہ کالعدم ہے جماعت ہے, یہ فعال سیاسی جماعت ہے, یہ کالعدم سیاسی جماعت ہے. 4 شیڈول میں کبھی آپ ڈال دیتے ہیں, کبھی نکال دیتے ہیں, کبھی ختم کر دیتے ہیں. میں بالکل آتی ہوں بے نظیر آپ کے پاس. حکومت, بھٹی صاحب جلدی سے جواب بتا دیں. حکومت آپ یہ جی میڈم شیخ, بس صرف 10-20 سیکنڈ میں. ہم نے پوچھا کہ اپنے لوگ, کبھی کہتے ہیں آپ اپنے لوگ ہیں, ان کا مقصد نیک ہے, طریقہ کار سے اختلاف ہے, کبھی ان کے پیچھے دشمن ہیں اور یہ دشمنوں کے اعلیٰ کار ہیں. 35 لاکھ ٹویٹس آئے اس سے. تو جواب کیا ملا؟ جواب ملا یہ ملا کہ
ہم کہ آپ یعنی لال مسجد کا آپریشن ہوا، باقی کوئی آپریشن ہوا، اس میں دونوں طرف سے جو ہم آخری لمحے تک کوشش کر رہے ہیں، رات کو بھی وہ کہہ رہے تھے، رات گئے تک بھی آخری لمحے تک کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے، اور اگر نہ ہوا تو اس مرتبہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے، زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اور سب اس ایک پیج پر متفق ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ علینا، میں صرف مجھے بھٹی صاحب کی باتوں سے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک پیج پہ تو چلے ہیں، حکمت عملی کیا ہے؟ اگر تحریک لبیک وزیر آباد سے آگے جاتی ہے تو کیا پالیسی ہے، کیا کریں گے؟ یہ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا۔ یہ تو بھٹی صاحب نے یہ بتا دیا کہ قرارداد ادھر ہے تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لیکن آپ کی پالیسی کیا ہے؟ دوسری بات آپ نے جو کہی کہ آج وزیر اعظم نے خطاب کیوں نہیں کیا، دیکھیں حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی ابھی تک نہیں آیا، لیکن تحریک لبیک کی طرف سے ایک پریس ریلیز ضرور آئی ہے میڈیا کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری راولپنڈی میں شاہ محمود قریشی صاحب، اب پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری شاہ محمود قریشی صاحب اسد کیسر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے مطالبات وزیر اعظم کے پاس آج لے کے جائیں گے، اور آج رات تک پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو شاید اس وجہ سے وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب نہیں کیا، اس میٹنگ کے بعد شاید آج رات کو یا کل کریں۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، بھٹی صاحب آپ بے نظیر کے سوال کا جواب دے دیجئے گا پلیز۔ جی صرف دو چیزیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ چناب ریور پر اب رینجر ہے، پولیس نہیں ہے۔ پولیس نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں اسی طرح سیدھا مروانا ہے، گولیاں مروانی اور ہمارے ہاتھ بندھوانے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے انہوں نے رات کو بتایا، ہم نے مکمل ان کو میسیج کنوے کر دیا گیا کہ چناب ریور پر رینجر ہے، پولیس بھی اب اگر آپ نے کچھ ایسی ویسی بات کی اور اب اگر آپ رائے راست پہ نہ آئے، فساد فی الارض سے نہ باز آئے تو اب ایکشن ہوگا۔ لیکن یہ جو بے نظیر صاحبہ بات کر رہی ہیں، رات کو بھی مذاکرات تھے، صبح کو بھی مذاکرات تھے، ابھی بھی وہ کر رہے ہیں کہ یہ لاسٹ ہوپ کے طور پہ کہ شاید وہ اس میں سے کچھ نکل آئے، اور کچھ علماء کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی درمیان میں انٹرویو کر رہے ہیں، لیکن باقی علماء کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ